وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بتائیے وہ کون سی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ یہ سوچتا ہے؟ کون سے ایسے لمحات ہیں کہ مرنے کے وقت اس کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں روزہ رکھ لوں؟ مرنے کے وقت یہ خیال نہیں آ رہا اللہ مجھے موقع دے میں نماز پڑھ لوں؟ مرنے کے وقت یہ خیال نہیں آ رہا اللہ مجھے موقع دے میں عمرہ کر لوں، حج کر لوں، ذکر کر لوں؟ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، میں صدقہ تو کر دوں، میں جو اتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اس کے بارے میں اپنے بچوں کو وصیت ہی کر جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جیسے انسان ڈائلاگ بول رہا ہوگا اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ کی مہلت مانگ رہا ہے، تجھے زندگی کے 50 برس 60 برس 70 برس عنایت کیے، بتا تیرے پاس ان میں سے 1 منٹ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر تو اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ 33% اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو، یا جو بھی تیرے پاس 70 برس زندگی کے تھے تو نے بتا جھوٹ بولتا ہے؟ اب 1 منٹ مانگ رہا ہے، اب آدھا منٹ مانگ رہا ہے، اب تجھے وقت ملنے والا نہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو دوبارہ زندگی میں واپس نہیں لٹاتا، اور اگر دنیا کا سب سے ظالم فاسق فاجر انسان بھی اس کو بھی اللہ رب العزت 2 زندگیاں دے دے، اللہ کی قسم وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ ابھی فرعون کے اوپر آخری لمحات ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں۔ فرعون، میں اور آپ بہرحال فرعون کی ظلمت سے بہت ہی پست ہیں۔ وہ بندہ جو کائنات کے اندر 400 برس تک حاکم رہا، ظلم کرتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ کسی بندے کو دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیتا۔ ہاں دنیا میں عالم بھی بھیجے، مبلغ بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، ہر چیز بھیج دی، بتلا دیا کہ ان کو خبر کر دو موت سے پہلے ہی اپنا کام تیار رکھیں، اپنا مال تیار رکھیں۔ اس وادی میں اتر کے انسان یہ خواہش کرے میں واپس آ جاؤں پھر انفاق فی سبیل اللہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب موقع ہے، اب وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا کر دو۔ ایک حدیث انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے اوپر کتنی عظیم ہے، اور اس کے اندر ایک عبرت بھی ہے۔ کیا؟ زنا کی سنگینی کے حوالے سے اس حدیث کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی برکت بھی اس حدیث میں مذکور ہے۔ ایک عابد ہوا کرتا تھا، 60 برس اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، تنہا گوشہ نشینی، جو ان کا طرز عمل تھا کہ لمبے لمبے اللہ کو سجدے کرتے، 60 برس اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتا رہا۔ 60 برس بعد اپنے اعتکاف کو ختم کر کے خیمے سے باہر نکلتا ہے، شیطان پھندا لگائے کھڑا ہے اور ابلیس نیک لوگوں کے اوپر پھندا لگائے کھڑا ہوتا ہے۔ باہر خوبصورت نوجوان دوشیزہ کھڑی ہے، یہ 60 برس حجرہ نشین رہا، خوبصورت عورت کو دیکھ کے بہک گیا، اس کے ساتھ برائی میں مبتلا ہو گیا۔ برائی میں مبتلا ہو جانے کے بعد افسوس ہوا، غم ہوا، نیک تو تھا کہ 60 سال عبادت کی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دل مردہ ہے، دل میں اضطراب ہے، دل میں بے چینی ہے، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی توبہ نہیں کی۔ ایک مانگنے والا آتا ہے، صدا دیتا ہے، بھوکا ہوں، کچھ ہے تو عنایت کر دے، یہ غم میں ہے، یہ پریشان ہے، یہ بے چین ہے، کہتا ہے میرے پاس روٹی کے یہی 2 ٹکڑے ہیں، تو لے جا کھا لے۔ اب وہ ابھی روٹی کے 2 ٹکڑے دیتا ہے، اوپر سے اللہ کا پیغام اجل آ جاتا ہے، یہیں پہ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کل قیامت کے دن اتنا ڈرانے والا باب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 60 سال کی ریاضت کو رکھا جائے گا، 60 سال کی عبادت کو رکھا جائے گا، 60 سال خالص اللہ کی رضا میں سجدے کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، ایک پلڑے میں ایک وقت کا زنا رکھا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی، نیکیاں اتنی ہلکی ہوں گی کہ دوسرا پلڑا نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت یہ بندہ سمجھے گا
اب میں مارا گیا، اب میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ روٹی کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیکی کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے جو زنا کو ہلکا کر کے رکھ دے۔ للہ للہ یہفو عملی للہ ولحفظ کتاب اللہ۔